اسرائیل نے جو جوابی دھمکی دی ہے وہ کیوں دی ہے؟ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے براہ راست صرف اور صرف پاکستان کو نشانہ کیوں بنایا ہے؟ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان اب باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ کوئی ملک نہیں چاہتا براہ راست اسرائیل سے پنگا لینا۔ بی بی سی نے اس خبر کو بھی چھاپ دیا ہے کہ وزارت خارجہ کیا کر رہی ہے اسرائیل کی۔ یہ تو وہ ہے جو وضاحت کے ساتھ سامنے آ کر جو وار کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے کس طرح پاکستان کو دھمکی دی ہے جی، لیکن ابھی وہ اس لیے دھمکی دے سکتا ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ ان دا کمیونٹی آف نیشنز، پاکستان ہو، سعودی عربیہ ہو، ایران ہو، یمن ہو، جو مرضی ہو، ٹرکی ہو، یہ ایک ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے کبھی۔ پہلی دفعہ اسرائیل کی فورن آفس نے ہمیں رسپونڈ کر دیا۔ نمسکار دوستو، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ پاکستان اکثر اسرائیل کے خلاف زہر اگلتا رہتا ہے، لیکن کبھی بھی اسرائیل کی اور سے اس کا جواب نہیں آیا۔ اسرائیلی نیترتو اس کو اگنور کرتا رہتا ہے، لیکن اب اسرائیل نے پہلی بار کھلے عام پاکستان پر نشانہ سادھا ہے اور پاکستان کو اس کی اوقات بتا دی ہے۔ اسرائیلی ودیش منتری کے مہا پربندھک الون اوشبز نے ٹویٹ کیا ہے کہ مانوادھیکار چیمپئن پاکستان تو واستو میں شیشے کے گھروں میں رہتا ہے۔ ایک طرح سے اسرائیل نے پاکستان کو سیدھے طور پر دھمکی دی ہے۔ اب سیدھے طور پر اسرائیل اور پاکستان میں شبدوں کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا اسرائیل کے اس آکرمک رخ کو دیکھ کر کافی چنتت ہے۔ آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا، سو گائز لیٹس سٹارٹ دس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ۔ میں کئی ویڈیوز میں اس حوالے سے بات کرتا رہا ہوں، اشارہ دیتا رہا ہوں کہ پاکستان جس طرح سے فلسطین کی آواز اٹھا رہا ہے، جس طرح سے مسلمانوں کی بات کر رہا ہے، مسلمانوں کا مقدمہ لڑ رہا ہے اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف، تو اس پر جوابی وار ہو سکتا ہے۔ اب وہی ہوا ہے اور باقاعدہ لڑائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان اب باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی ہے اور سفارتی سطح پر کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اب آپ اس قرارداد کو ہی اگر دیکھیں گے، اس کی نمبر گیم کو دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسرائیل نے جو جوابی دھمکی دی ہے وہ کیوں دی ہے۔ اسرائیل کی وزارت خارجہ نے براہ راست صرف اور صرف پاکستان کو نشانہ کیوں بنایا ہے، اور یہ وزارت خارجہ اسرائیل کی پاکستان کو جب نشانہ بنا رہی ہے، اس کے الفاظ سے، ان کے وہ جو مینیجر ہیں جس نے پہلے ٹویٹ کیا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب اسرائیل کہاں کہاں پاکستان سے بدلہ لینے کی کوشش کرے گا، کیونکہ کوئی ملک نہیں چاہتا براہ راست اسرائیل سے پنگا لینا۔ وہ تو دوستیاں بڑھا رہے ہیں۔ تو ایک ہے کہ OIC، چلیں جی ہم سارے مجبور تھے، OIC میں دیگر ممالک بھی ہیں، لیکن ان میں سے ایک ملک اٹھ کر سامنے آتا ہے اور وہ کھڑا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ سخت زبان استعمال کرتا ہے، تو پھر اسی لیے اسرائیل نے جوابی وار براہ راست صرف پاکستان پر ہی کیا ہے۔ اس پر بھی ہمیں آتے ہیں، بی بی سی نے اس خبر کو بھی چھاپ دیا ہے کہ وزارت خارجہ کیا کر رہی ہے اسرائیل کی۔ یہ تو وہ ہے جو وضاحت کے ساتھ سامنے آ کر جو وار کیا جا رہا ہے۔ تو زیادہ غصہ اسرائیل کو صرف اور صرف پاکستان پر ہے۔ آپ دیکھیں نا اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے کس طرح پاکستان کو دھمکی دی ہے جی، لیکن ابھی وہ اس لیے دھمکی دے سکتا ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ ان دا کمیونٹی آف نیشنز، پاکستان ہو، سعودی عربیہ ہو، ایران ہو، یمن ہو، جو مرضی ہو، ٹرکی ہو، یہ ایک ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے کبھی۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی نہیں کھڑے ہوں گے۔ جب ایک ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو ایک ایک کو ڈیل کرنا بڑا آسان ہے۔ بہت آسان ہے۔ یہی میں کہتا ہوں، جب امہ اگر اکٹھی ہوگی تو پھر کوئی سولوشن بھی ہو سکتا ہے، ورنہ تو نہیں ہوگا۔ آخر کار پاکستان جو اتنی اسرائیل پہ تنقید کر رہا تھا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، اور اسرائیل جو ہے وہ ظالم ہے اور ملٹری کا ڈسپرپورشنیٹ یوز کر رہا ہے فلسطینیوں کے اوپر، تو آج پھر اسرائیل نے اس کا ایک جواب دے ہی دیا۔ اس میں اسرائیلی جو فورن آفس ہے اس کے جنرل مینیجر ہیں ایلن یوشپرز نے جو ہے وہ پاکستان پہ تنقید کی ہے کہ، اور یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ بڑا چیمپئن بن رہا ہے انسانی حقوق کا، اور شاید شیشے کے گھر میں بیٹھ کے تو دوسروں کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور شیشے کے گھر سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ باہر کی ہم جس صورتحال میں رہ رہے ہیں یا ہمیں کیا چیلنجز درپیش ہیں۔ یہ چیز اسرائیل کے جو جی ایم ہیں ان کے فورن آفس کے، انہوں نے یہ بات کی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ
اسرائیل جو ہے وہ اکیلی ڈیموکریسی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اور پاکستان کو انہوں نے کہا کہ آپ منافقت کر رہے ہیں، ہپوکریسی از ایٹ اٹس بیسٹ۔ اب پاکستان جو ہے وہ آپ کو یاد ہے ویورز کے شاہ محمود قریشی UN گئے، ہر جگہ گئے۔ ویسے تو مجھے شاہ محمود قریشی صاحب ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ صرف مسلمان ممالک کے ہی فارن منسٹر ہیں۔ آج وہ عراق گئے ہوئے ہیں، اس سے پہلے ٹرکی گئے ہوئے تھے، سعودی عرب گئے ہوئے تھے، تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ اسلامک ممالک کے ٹور وہ کرتے ہیں۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جو فارن پالیسی ہے اس میں، یا اس حکومت کی جو فارن پالیسی ہے اس میں، کوئی دوسرے جو یورپین، لیٹن امریکن، ادھر کا کوئی اتنا زیادہ ذکر نہیں ہوتا ہے۔ ایشیا پیسیفک کی ادھر کی تو کبھی گئے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں یہ دنیا بھی شاید ہمارے شاید جو پاکستان نے نقشہ بنایا اس میں شاید ہے ہی نہیں ہے۔ اور امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیش رفت ہے اس سے خطے کا امن جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ امریکہ کی خیر اپنی لاجک ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں میں، لیکن جو کہ لاجک ظاہری بات ہے وہ اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا نیشنل انٹرسٹ از ان اے ڈفرنٹ وے۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ پہلی دفعہ اسرائیل کی فارن آفس نے ہمیں رسپونڈ کر دیا، اور جو پاکستان اتنا زیادہ بول رہا تھا، چیخ و پکار ہو رہی تھی ہماری سوسائٹی، معاشرہ، فارن منسٹر، پرائم منسٹر، تو ان کے خیر فارن منسٹر نے تو کوئی رسپونڈ نہیں کیا، لیکن فارن آفس نے رسپونڈ کیا ہے، اور ہماری جو آفیشیل جو ایک ٹویٹر اکاؤنٹ تھا وہ اس پہ جو پبلک ڈپلومیسی کا اس کو انہوں نے رسپونڈ کیا ہے، اور ساتھ انہوں نے ایک US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا ایک لنک بھی شیئر کیا ہے کہ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی جو صورتحال ہے، اور وہ امریکی محکمہ خارجہ نے ظاہری بات ہے یہ رپورٹ دی ہے، لیکن پاکستان میں بھی کوئی اتنے مناسب صورتحال نہیں ہے۔ مناسب شاید میں نے ایک مناسب لفظ استعمال کیا ہے۔ یہاں پہ مسنگ پرسن کے ایشو ہیں، انسانی حقوق کے ایشو ہیں، جرنلسٹ فریڈم آف اسپیچ کے ایشو ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کے ایشو ہیں، ٹی وی پہ لوگوں کی آوازیں بند کر دی جاتی ہیں۔